قرآن نے متعدد بار گزشتہ انبیاء کے معجزات کے بارے میں بات کی ہے اور ان سے غیر معمولی کام نقل کیے ہیں، اور ان کاموں میں سے کچھ کو ان کی نبوت اور خدا کے بھیجے جانے کی حقانیت کی دلیل اور نشانی قرار دیا ہے۔ اس کے باوجود پورے قرآن میں آپ ایک بھی ایسا مقام نہیں پاتے جہاں صراحت سے پیغمبر محمد کا کوئی معجزہ ذکر کیا گیا ہو، یعنی یہ کہا گیا ہو کہ اس پیغمبر نے بھی معجزہ دکھایا ہے۔ نہ صرف یہ کہ قرآن میں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اس کے برعکس 10 سے زیادہ بار قرآن میں ایسی درخواستوں کا ذکر ہے جو اس پیغمبر کے مخالف اور دشمن کرتے تھے اور کہتے تھے، ہم جب تک کوئی معجزہ نہ دیکھیں ایمان نہیں لائیں گے۔ اس شخص کو بھی پہلے انبیاء کی طرح معجزہ دکھانا چاہیے تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ وہ خدا کی طرف سے آیا ہے، لیکن قرآن نے ان درخواستوں میں سے کسی کو بھی مثبت جواب نہیں دیا۔ ایک معجزہ جسے قرآن نے اس پیغمبر کی حقانیت کی دلیل اور نشانی کے طور پر ذکر کیا ہے، اور واحد چیز جسے اس کے کلام کے خدا کا کلام ہونے کے ثبوت کے طور پر بیان کیا ہے، وہ خود قرآن ہے۔ قرآن نے صراحت سے کئی بار کہا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کی طرف سے ہے تو اس جیسی کوئی کتاب لے آئیں، اس جیسی ایک کتاب پیش کریں، حتیٰ کہ اس کی صورتوں جیسی ایک صورت لے آئیں، اور اگر آپ لا سکتے ہیں تو یہ شخص خدا کی طرف سے نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس جیسا نہیں لا سکے تو یہ اس کی حقانیت کی نشانی اور دلیل ہے۔ یہ نشانی جسے قرآن اس پیغمبر کی حقانیت کے معیار کے طور پر پیش کرتا ہے، بالکل اسی چیز کے مطابق ہے جو ہم نے پچھلی بحثوں میں کہا تھا۔ اگر آپ کو یاد ہو، جب ہم نے یہ جانچا کہ کیسے سمجھا جائے کہ کوئی شخص واقعی خدا کا نبی ہے، تو ہم اس نتیجے پر پہنچے کہ اس کے معجزے تلاش کرنے اور عجیب و غریب اور غیر معمولی کاموں کو اس کے نبی ہونے کی دلیل سمجھنے کے بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کے پیغام کے مواد پر توجہ دیں اور اس طریقے سے طے کریں کہ وہ خدا کا نبی ہے یا نہیں۔ یہ چیز جسے قرآن اب پیش کر رہا ہے بالکل اسی طریقے کے مطابق ہے جسے ہم نے اپنی تجزیاتی اور عقلی جانچ میں زیادہ قابل اعتماد طریقہ قرار دیا تھا، لیکن یہاں ایک مسئلہ اور ابہام ہے، اور وہ یہ کہ یہ دعوی جو قرآن پیش کرتا ہے اس مواد کے کس پہلو اور جہت کے بارے میں ہے۔ یعنی یہ کہ قرآن کہتا ہے آپ اس جیسا نہیں لا سکتے، یہ کس اعتبار سے مشابہ ہونا چاہیے۔ وہ آیات جو اس موضوع کو بیان کرتی ہیں، انہوں نے واضح نہیں کیا کہ ان کا مطلب قرآن کا کون سا پہلو ہے جس کی مثل نہیں لائی جا سکتی۔ کچھ نے کہا ہے کہ مراد فصاحت اور بلاغت ہے، یعنی اس سے زیادہ خوبصورت اور بلیغ کلام آپ نہیں پائیں گے۔ کچھ نے کہا ہے کہ معانی کی گہرائی اور اس کتاب کے اعلیٰ مطالب کے اعتبار سے یہ بے مثال ہے۔ کچھ نے غیبی پیش گوئیوں کو اس کتاب کا اعجاز قرار دیا ہے، کچھ ان علمی نکات کو جو اس وقت کے علم سے بڑھ کر قرآن میں بیان ہوئے ہیں، قرآن کی حقانیت کی دلیل اور نشانی سمجھتے ہیں۔ کچھ نے قرآن کے عددی اعجاز کی بات کی ہے اور اس جیسے مسائل پیش کیے ہیں۔ لیکن واقعی قرآن کا معجزہ ان میں سے کون سا ہے؟ کیا خود قرآن نے یہ واضح نہیں کیا کہ اس کا مطلب کس پہلو میں ہے جب وہ کہتا ہے کہ اس کی مثل نہیں لائی جا سکتی، یا کوئی دوسرا پہلو مراد ہے؟ قرآن کے دعوے کو پرکھنے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ اس کا معجزہ ہونے سے کیا مطلب ہے، پہلے ہمیں اس کتاب کے موضوع اور مقصد کو سمجھنا ہوگا۔